آج اس تاریخی کیس کی سماعت کے دوران اپوزیشن کی جانب سے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے قومی اسمبلی اجلاس تاخیر سے طلب کرنے کا نوٹس پیش کیا اور کہا کہ اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی کر کے آئین شکنی کی۔ اس پر چیف جسٹس احمد دیال نے کہا کہ اسپیکر پر کوئی اعتراض ہو تو پارلیمنٹ میں اٹھائیں۔ عدالت ابھی تک اسمبلی کارروائی میں مداخلت پر قائل نہیں ہوئی ہے۔ یہ تمام نکات اسپیکر کے سامنے اٹھائیں اور وہیں اس کی بات کریں۔ عدالت کے باہر شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اپوزیشن کی قانونی کارروائی سے میڈیا کو آگاہ کیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے اراکین کا کہنا ہے کہ اسپیکر نے نہ اختیارات سے تجاوز کیا اور نہ ہی کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کیا۔ ایک جانب اپوزیشن حکومت کے خلاف سفارہ ہے تو دوسری طرف منحرفین اعلانیہ عمران خان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن منحرفین کی سر پر تاحیات نااہلی کی تلوار اب لٹک رہی ہے۔ آج چیف جسٹس احمد دیال نے حکومت کی جانب سے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے 24 مارچ کی تاریخ مقرر کی۔ 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے حکم دیا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے وکلاء کے ذریعے سماعت میں پیش ہو سکتی ہیں۔ صدارتی ریفرنس میں حکومت نے سپریم کورٹ سے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے 4 سوالات پر رہنمائی کی صدا کی ہے۔ پہلا سوال ہے کہ کیا اراکین اسمبلی کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے؟ پارٹی پالیسی سے منحرف اراکین کے عدم اعتماد کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں؟ منحرفین کی نااہلی کی مدت کتنی ہوگی؟ کیا وہ تاحیات نااہل تصور ہوں گے؟ فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے مزید اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی بات بہت اہم ہے کیونکہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ اس سے نتھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان منحرفین کے حوالے سے اور فلور کراسنگ کے حوالے سے کیا فیصلہ دیتا ہے۔ اس لیے خیال یہ ہے کہ یہ سماعت 24 اپریل کے بعد شاید روزانہ کی بنیاد پر ہو اور ووٹ کاؤنٹ سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس حوالے سے تاریخی فیصلہ آ جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پاکستان آئندہ سے فلور کراسنگ یا جس کو عام زبان میں لوٹاکریسی کہتا ہے اس کو روکنے کی شاید اس سلسلے میں کوئی حتمی تدبیر سامنے آ جائے۔ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مگر اس موضوع میں بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے پاکستان کے 2 انتہائی معتبر سینئر ترین قانون دانوں میں سے ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے 2 بار اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، جناب انور منصور خان صاحب ہیں اور جناب عابد زبیری ہیں، رکن ہیں پاکستان بار کونسل کے، بہت ہی معتبر سینئر قانون دان ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ انور منصور خان صاحب، آپ سے میں استدعا کروں گا، ہر لحاظ سے لگتا ہے کہ تاریخی یہ کیس ہے اور میں ایز اے پاکستانی بڑا حیران پریشان دیکھ رہا ہوں کہ ایک ممبر 80,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ووٹ لے کے آتا ہے اور ایسے ماحول کے اندر اچانک وہ اپنی وفاداری تبدیل کر دیتا ہے اور اس کا ووٹر منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ہم نے کچھ چیزیں ہم نے دیکھی، کچھ آڈیوز سامنے آئے راجہ ریاض سے بات، اس سے پہلے یہ سیاسی جماعتیں اس کے خلاف باقاعدہ تحریک چلا چکی ہیں، نون لیگ آئین میں ترمیم لا چکی ہے مگر اس کی رکاوٹ نہیں ہو پائی ہے اور ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ کیفیت جو ہے یہ پاکستان کے سیاسی ماحول پہ بہت ہی فیصلہ کن انداز میں اثر انداز ہوگی، لیکن آج یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، بہت امپورٹنٹ اور بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے اس ملک کے اندر۔ پاسبلی یہ ایشو پہلے تو کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے اور اب یہ ایشو جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ جب 63A شامل کیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن کے اندر تو اس وقت یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ ڈیفیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور خرید و فروخت جو ہے وہ MNAs کی ہوتی ہے اور اس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ 63A کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ اس کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو اس ڈیبیٹ کے اندر بہت ساری باتیں کی گئی تھیں اور یہ کہا گیا تھا کہ ڈیفیکشن جو ہے وہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے اور اسی لیے یہ سب کیا۔ مگر ایک سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس کے باوجود کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں ڈیفیکٹ کر جائیں اور ووٹ دوسری طرف کر دیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ ان کا نام ہٹایا جا سکتا ہے، مگر میں اس چیز سے زیادہ ایگری نہیں کرتا ہوں۔ بیسیکلی 2 پروویژنز ہیں جو قانون کے اندر دیے ہوئے ہیں اور وہ قانون کے اندر جو پروویژنز دیے گئے ہیں وہ دیے گئے ہیں 63A 1A کے اندر۔ 1A بہت واضح طور پہ کہتا ہے کہ resigns from the membership of this political party or joins another political party۔ اس کے اوپر بھی
جب جوائننگ کی بات آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پارٹی کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے چاہے وہ کوئی اور پارٹی جوائن کر لے، مگر اگر وہ اس نے ڈیفیکٹ کر لیا ہے تو یہ جو دوسرا پورشن ہے اس کا وہ اس میں اپلیکیبل بعد میں ہوتا ہے، جس میں کہا ووٹ آف کانفیڈنس، اگر وہ 2 کانفیڈنس میں اگر وہ ووٹ کہیں اور کرتا ہے تو اس صورت میں کرنے کے بعد اس کا ممبرشپ کینسل ہو سکتی ہے، مگر ایک دفعہ ڈیفیکٹ کر جائے پہلے تو اس صورت میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی ووٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جی اور جو پریزیڈنشل ریفرنس انہوں نے فائل کیا ہے جی اس پر 2 چیزیں بڑی واضح طور پر بہت اچھی طرح لکھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جب ڈیفیکشن جو ہوتی ہے یہ ایک کرس ہے، اور ایک کرس جو ہے وہ جھوٹ اور اس پہ وہ ہے، اور آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر وہ بڑے واضح طور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ میرا خیال میں یہ بہت سیریسلی لینا چاہیے، اور اس چیز کو بالکل ڈیفیکشن بند کرنے کے لیے اس ملک کے اندر بالکل ہر صورت کرنا میں ہوگا۔ بڑا عابد سیریس زبیر ایکشن صاحب لینا چاہیے۔ یہ فرمائیے گا کہ اس معاملے میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایک عام ووٹر ہے وہ تو دیکھتا رہ گیا، اس نے کسی پارٹی کو ووٹ دیا، اس کے لیڈر کو ووٹ دیا، اس کے بعد اس ایم این اے نے یا اس ایم پی نے یا اس ایم این اے نے اس نے فیصلہ کیا اپنے طور پہ ذاتی طور پہ کہ میں اس کو بدل دوں گا۔ اور ابھی حالیہ ہم نے کیفیت میں دیکھا کہ یہ 11-12 لوگ جو تھے یہ پہنچے سندھ ہاؤس میں جو حکومت سندھ کی ملکیت میں ہیں، جہاں پر ایک اپوزیشن کی حکومت ہے، اور اس سرکاری عمارت سے انہوں نے تمام میڈیا میں باقاعدہ اعلان کیا بغاوت کا۔ انہوں نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ اس حکومت کے خلاف ہو کے عمران خان کی حکومت گرا کے جس کی ٹکٹ پہ انہوں نے ووٹ لیا، جس پارٹی کی ٹکٹ پہ ووٹ لیا، اس کی حکومت وہ گرائیں گے۔ یہ ایک عام پاکستانی کو تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس لگتا ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن بالکل الرحیم، شکریہ آج منیم اختر صاحب نے ایک اپنا جی میں یہ عابد زبیری صاحب سے بات کرو خان صاحب، میں پلیز میں آپ کے پاس آتا ہوں پلیز۔ جی شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے ایک پارٹی کے اندر ووٹ لیا، نیچرلی اس نے اس پارٹی کے اس پلیٹ فارم سے الیکشن جیتا، تو اس کو اس پارٹی کے ساتھ وفاداریاں کرنی چاہیے۔ نیچرلی ڈیفیکشن لا اس لیے لایا گیا تھا کہ اس چیز کو روکنا، یہ ہارس ٹریڈنگ، فلور کراسنگ، ڈیفیکشن، ان چیزوں کو۔ لیکن ابھی جیسے انور منصور صاحب نے فرمایا کہ اب بات جو دیکھیے اس وقت کا آئین جو ہے اس میں آرٹیکل 95 ہے، پھر آرٹیکل 66 بھی ہے جو دیتا ہے ووٹ کرنے کے حق کو، ایک ممبر کے ووٹ کے حق کو، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں جو بات آ رہی ہے وہ جو جس طرح سے جسٹس منیب اختر صاحب نے بات کی کہ یہ کلیکٹیو ووٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے ورنہ اگر آپ پلین ریڈنگ اور آرٹیکل 95 دیکھیں کامران صاحب، معاف کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جسٹس منیب اختر صاحب نے فرمایا کہ جب آدمی ووٹ دیتا ہے تو وہ اس شخص کو ووٹ نہیں دیتا، وہ اس جماعت کو ووٹ دیتا ہے۔ جی بالکل بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ دیکھیں اسی چیز کو روکا جائے گا۔ دیکھیں اگر آپ آرٹیکل 95 پڑھیں، اس کو سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن نہیں کیا، اس میں سٹارٹنگ میں نہیں ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، کہ مطلب اس میں کانسٹیٹیوشن کی الگ چیزوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ جی جب اگر اس نے پارٹی چھوڑ دی یا پارٹی سے ریزائن کر دیا یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ووٹ دے دیا، اس کے بعد وہ ساری کارروائی مرتب ہوئی بھی ہے۔ لیکن جو جسٹس منیب اختر نے بات کی ہے وہ سوچنے والی بات ہے، اور یہ دیکھیں کہ اگر یہ بات مان لی جاتی ہے، باقی ابھی اور لارجر بینچ کر دی گئی کہ وہ کلیکٹیو ایک ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا، اس میں اگر کلیکٹیو ووٹ کیا جائے گا تو وہ اپنی پارٹی سے انحراف، اگر پہلے جیسے آپ نے فرمایا یہ لوگ وہاں بیٹھ گئے، لوگوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے ٹکٹ بھی مانگ لیا ہے کسی سیاسی جماعت کا، تو اگر پھر ان کا میرا خیال ہے کہ ان کو پھر ووٹ دینے کا حق اس طرح سے چلا جائے گا اگر اس کو کلیکٹیو اس کو دیکھا جائے اس تناظر میں، کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب یہ بات مان جائے آرٹیکل 17 آرٹیکل 95(2) جو جسٹس منیب اختر صاحب نے فرمایا اس کے اندر کہ پھر اس کا وہ حق نہیں ہوگا۔ لیکن جو آرٹیکل 95 کی پلین ریڈنگ ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ دے گا، اس کے بعد ساری کارروائی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی، جس کی اپیل پھر ایونچولی سپریم کورٹ میں آتی ہے۔ اور کیا خان صاحب، انور منصور خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اجازت ہے کہ آپ اعلانیہ کسی دوسری سیاسی جماعت کی چھتری کے تلے جا کے اعلانیہ آپ کہیں کہ میں اپنی جماعت سے باغی ہو گیا ہوں اور میں اپنی جماعت کی حکومت کو گراؤں گا، اور اس کے باوجود اس کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے؟ آئینی تشریح کے لحاظ سے اس کو اگر روکنا ہو تو کیا آئین اس کی روکنے کی اجازت نہیں دیتا؟ بالکل، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آرٹیکل 63A کے اندر مختلف صورتیں ہیں، اور وہ پہلی صورت جو ہے کہ اگر وہ اپنی پارٹی چھوڑ دے خود سے، اگر وہ اپنے پارٹی جو ہے جس کے بیسس کے اوپر وہ اپیئر ہوا، وہ الیکٹ ہوا تھا، جس کے بیسس کے اوپر
جیسے منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے ووٹ اٹ از دی پارٹیز ووٹ، اور آپ پارٹی کا اگر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں آٹومیٹکلی میرے حساب سے تو اس کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو تو بیکاز ہی ہیز لیفٹ دی پارٹی، اور جب پارٹی چھوڑ دی ہے اس نے تو اس صورت میں بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ ڈیفیکٹ کر گیا ہے، اور جب ڈیفیکٹ کر جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو ووٹ ڈالنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو اس کے پاس اسپیکر کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو ریفیوز کر سکتا ہے ووٹ ڈالنے سے۔ جی تو عابد زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا ایک اس کا سب مانتے ہیں کہ ہاں ہم نااہل ہو جائیں گے، لیکن بڑا سمپل ہے کہ اب الیکشن سے اگر اس طریقے سے حکومت کو ختم کر دیں تو الیکشن تو ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد 2 مہینے بعد ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ پھر لڑے پھر آ جائے، گویا کہ یہ ایک اپنی حکومت جب بھی گرانا ہو آپ کر لیں۔ حالانکہ جو متعلقہ شق ہے اس میں جو تاحیات نااہلی ہے وہ ڈٹرمن کر چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ کس صورت میں ہوگی جہاں پہ مدت نہیں لکھی، اس میں مدت نہیں لکھی ہے، اور یہی ریفرنس کی بنیاد ہے جو کہ حکومت پاکستان لے کے گئی ہے، اٹارنی جنرل جس کو پلیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو بڑا ضروری ہے کہ اس کو اتنی تو سزا ملے، کم از کم تاحیات نااہل ہو، نہیں ہوتا تو 2-3 اسمبلیز کے لیے اس کو الیکشنز کے لیے اس کو نااہل قرار دے دیں، ورنہ تو اس کی کوئی سزا ہے ہی نہیں نا آج تو۔ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اس نے اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا، جیسے اسیوم کریں گے یہ لوگ 12 لوگ جو تھے وہ ایک سندھ ہاؤس میں جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اعلان کہہ بھی دیا کہ جی ہم ڈیفیٹ کر گئے اور ہم ووٹ دیں گے عمران خان صاحب کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف۔ اس کے اندر دیکھیے جو چیز ہے کہ اگر یہ کر لیا تو یہاں ڈیفیکشن کلاز لگ جانا چاہیے، میرا ویو یہ ہے اس کے اندر کہ اس کو ووٹ دینے کا حق وہ اپنا کھو دیا۔ جب وہ ووٹ نہیں دے سکتا تو پھر اسپیکر کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے اپنا نہیں کر دیا، آپ اپنا ووٹ کا حق ہو چکے ہیں تو اس لیے آپ کا ووٹ میں کاؤنٹ نہیں کروں گا، یہ ایک دیا جا سکتا ہے اگر ہاؤس ٹریڈنگ اس طرح سے روکنی ہے آپ کو ڈیفیکشن کی، کیونکہ یہاں اعلان وہ کہہ چکے ہیں۔ کیونکہ اگر فرض کریں میں پہنچا اسمبلی میں اور میں نے جا کے ووٹ اس وقت کیا تو نیچرلی وہ تو بات کی بات آ گئی، کیونکہ یہاں ایک چیز پہلے ہو چکی ہے، ڈیمیج کر دیا۔ دیکھیں پھر اس میں ساری دیکھیں اگر آپ کو ڈیفیکشن روکنا ہے اور کانسٹیٹیوشن ہے نا اٹ از فار آل ٹائمز، کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن ایسی کرنی ہے کہ جس کو اگر کوئی ایک برائی ہے اس کو آپ کو روکنا ہے تو اس کو برائی کا انٹرپریٹیشن یہی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں برائی ہے تو اس کا حق نہیں، یا تو وہ ریزائن کر کے چلا جائے، وہ آدمی وہ سمجھتا ہے کہ جی میں پارٹی سے اپنے ختم ہو گیا، جی میں اب دوبارہ الیکشن لوں گا۔ پھر آپ نے بات کی اس کی حیات، اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اور نیچرلی سبجیکٹ ٹو ڈیسیجن آف دی الیکشن کمیشن اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ لیکن آپ نے اس کا ایک سزا ہے نا، پینل پروویژن ہے، پینل پروویژن کا جو انٹرپریٹیشن کا طریقہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی سزا ہے، اس کے اندر سزا تو ہے نا کہ اپنی سیٹ آپ کھو رہے ہیں، تو وہ اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن لی جاتی ہے، اس کے اندر اس کا حقوق دیکھنے ہوتے ہیں کہ اس ممبر کے حقوق کیا سلب ہو جائیں گے یا نہیں، وہ ساری چیزیں مد نظر رکھے گی کورٹ کے، یہ ایک پینل پروویژن ہے، اس کے انٹرپریٹیشن کا ایک طریقہ کار کانسٹیٹیوشن کے اندر اور ججمنٹس کے تحت طے ہوا ہے، تو ان کو یہاں دیکھنا ہوگا، اس میں نہیں ہے میرے خیال سے۔ اگر یہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے میں سمجھتا ہوں، اور جو آپ نے فرمایا کہ ایک ووٹ کیا ایک گورنمنٹ، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو 5 سال کے لیے الیکٹ ہوئی ہے اس کو آپ ایک گرانا چاہ رہے ہیں فار واٹ ایور ریزنس، آپ کے نیچرلی ووٹ آف کانفیڈنس کا حق پارٹی کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا ہے آپ کو اس کو کریں، لیکن طریقہ کار اگر آپ یہ اڈاپٹ کر کے کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ممبرس کو توڑ لیا یا ممبر نے ناراض ہو گئے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، تو ان کو اس کو اجازت اگر آپ دے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں تاحیات پابندی ہونی چاہیے تاکہ یہ چیز رکے، تاکہ ہمیں ڈیموکریسی ہماری چل سکے۔ خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور چیز آج چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمائی اور آج کی اب آگے تو لارجر بینچ بنے گی، جسٹس منیب اختر صاحب بھی فرما رہے تھے اسپیکر کے رول کے حوالے سے، اور بہت زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چاہتی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کے اندرونی مسائل ہیں اس میں ہم بیچ پہ نہ آئیں، پارلیمنٹ اپنے اندر یہ معاملات ڈیسائیڈ کرے، اسپیکر کا اپنا رول ہے وہ اسپیکر پارلیمنٹ کو چلائے، اور کیونکہ یہ جو معاملہ ہے 63A وغیرہ کا وہ اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے حکومت وہاں پہ گئی ہے، اسپیکر کا کردار جو کہ اب چاہے یہ اجلاس ہو یا آئندہ کا اجلاس ہو حتمی ہے نا خان صاحب، جیسے کہ آج سپریم کورٹ کہہ رہی تھی۔ ایبسولوٹلی، بالکل کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے کلیئرلی کہ کوئی کورٹ آف لا جو ہے وہ جو کارروائی نیشنل اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر ہوگی اس کارروائی کے معاملے کے اندر کوئی کورٹ جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو معاملات نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر ہوں وہ وہیں پر اس کے ڈیسیشن ہو، وہیں پر اسپیکر کے معاملے کو اسپیکر کو کیا جائے، جو طریقہ کار دیا ہوا ہے اسی طریقہ کار سے ہونا چاہیے، اور کورٹوں میں نہیں آئیں گی یہ باتیں
اور یہ بات اگر آپ کو یاد ہوگا یہ ایشو ٹیک اپ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ تقریر چونکہ کی گئی تھی اسمبلی کے اندر اس لیے اس تقریر کو ہم ایز ایویڈنس نہیں لے سکتے ہیں, کوئی کورٹ اس پہ نہیں لے سکتی ہے, اور دس از دی کریکٹ ویو آف دی میٹر. تو زبیر صاحب یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اسپیکر ڈٹرمن کرے گا, اور آج سپریم کورٹ نے کہا کہ وہاں کے معاملات ہمارے پاس نہ لائیں, اور اس کی سینکٹیٹی ہے اپنی پارلیمنٹ کی اور اسپیکر کی, ظاہر ہے اس کے رول کی. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اب جب پروسیڈنگز ہوگی تو اسپیکر کا جو ڈٹرمنیشن ہوگی, جو فیصلہ ہوگی, جو رولنگز ہوگی, وہ حتمی ہے. یہ آرٹیکل 69 ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ سارا پروٹیکٹ کرتا ہے پروسیڈنگز کو, کہ ان پروسیڈنگز ود ان دا پارلیمنٹ جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی کورٹ میں سے. تو اگر اسپیکر کوئی رولنگ دیتا ہے تو اس کی میرے خیال سے اگر لوگ کہیں کہ جی رولنگ اس نے روک دیا ایک ممبر کو ووٹ دینے سے, تو وہ چیلنج نہیں ہو سکتا. لیکن نیچرلی کورٹ آپ روک تو نہیں سکتے کسی پارٹی کو, وہ جا کے کیس داخل کریں گے, لیکن نیچرلی جواب آئے گا آرٹیکل 69 کہ جی اس کے اندر تو پروٹیکشن ہے وہاں پروسیڈنگز کو. اگر آپ کو وہاں شکایت ہے تو وہیں, جیسے آپ نے فرمایا آنریبل چیف جسٹس فرما رہے تھے کہ اس کا معاملہ آپ وہیں طے کریں, تو وہاں اگر وہ روک دیتا ہے کسی کو ووٹ دینے سے کہ جی, اور سمجھتا ہے کہ جی ڈیفیکشن ہو گئی ہے اور یہ انٹرپریٹیشن وہ لیتے ہیں, تو پھر اس کا چیلنج کرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہوگا, انلیس وہ دکھائیں کہ جی یہ جو پروسیڈنگز تھی یہ ایکچولی پروسیڈنگز نہیں تھی, یہ ایک ان لافل چیز ہوئی ہے. لیکن اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ آرٹیکل سے, ابھی آپ نے دیکھا تھا یہ ایشو اٹھا تھا یہ جو سینٹ میں چیئرمین سینٹ کے الیکشنز ہیں, اس کے اندر بھی یہ پوائنٹ, اسی پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 69 سے جو پروسیڈنگز ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں. یہی وجہ تھی, جبکہ وہاں سیکرٹ بیلٹ تھا اور انہوں نے کچھ ووٹ ریجیکٹ کیے تھے, تو انہوں نے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹس دی تھیں اس کے لحاظ سے. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری. جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود تھے.